بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ بعض تاریخی مقامات کا جغرافیائی تعارف از شہود آصف، استاذ جامعہ احمدیہ گانا۔ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 دسمبر 2023۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 1 دسمبر 2023 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے غزوہ احد کے اسباب بننے کے واقعات اور مشرکین مکہ کی جنگ کی تیاریوں اور مدینے پر حملے کے سفر کے حالات بیان فرمائے۔ اس خطبے میں مذکور مقامات کا جغرافیائی تعارف پیش خدمت ہے۔ دار الندوہ۔ دور جہالت میں مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک سردار قصی بن کلاب نے قریش کے جمع ہونے اور ضروری سیاسی اور اجتماعی امور پر مشاورت اور باہمی فیصلے کرنے کے لیے ایک مکان تعمیر کیا تھا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ قصی بن کلاب خود بھی یہیں قیام پذیر تھا۔ یہ مسجد حرام کے غربی سمت تھا اور اس کا دروازہ کعبے کی طرف کھلتا تھا۔ قریش کے بڑے لوگ جن کی عمر 40 سال سے زائد ہو اور سردار اس کے رکن تھے، اور صرف انہی ارکان کو یہاں آنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ قصی بن کلاب کی تعمیر سے قبل خانہ کعبہ کے ارد گرد مکان کی تعمیر نہیں تھی۔ قصی بن کلاب کے گھر بنانے کے بعد پھر دیگر لوگوں نے بھی کعبے کے اطراف میں گھر بنانے شروع کیے۔ گویا مکے کی جدید تعمیر قصی بن کلاب کی مرہون منت ہے۔ قریش اپنی اہم رسومات، تجارتی قافلوں کی روانگی، شادی بیاہ کی رسومات، جنگ کی تیاری وغیرہ بھی یہاں ہی کرتے تھے۔ اس جگہ بہت سے اہم فیصلے ہوئے جن میں بنی خزاعہ اور بنی ہاشم میں معاہدہ اور معاہدہ حلف الفضول شامل ہیں۔ آغاز اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی قریش مکہ نے اسی مقام پر بنایا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ جنگ احد کا فیصلہ اور تیاری بھی دار الندوہ میں ہوئی۔ جب مسجد حرام کی توسیع ہوئی تو دار الندوہ کا مقام بھی اس میں شامل ہو گیا۔ العریض یعنی چراگاہ۔ العریض مدینہ کی غربی جانب ایک چراگاہ تھی جس کا مسجد نبوی سے فاصلہ تقریباً 4.5 کلومیٹر تھا۔ یہ چراگاہ حرہ کے بیرونی جانب تھی۔ مدینہ کے لوگ اپنے جانور اس جگہ چراتے تھے، اور موجودہ زمانے میں یہ تمام جگہ مدینہ کی شہری آبادی میں شامل ہے اور لوگوں کے مکانات یہاں تعمیر ہیں۔ قبا بستی۔ قبا مدینہ کے جنوبی طرف مدینہ کی ایک نواحی بستی تھی۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں ایک چشمہ تھا جسے قبا کہتے تھے، اس کی وجہ سے اس مقام کو قبا کہا جانے لگا۔ اس مقام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے سب سے پہلے قبا پہنچے اور یہاں 14 روز قیام فرمایا۔ پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران یہاں مسجد کی بنیاد بھی رکھی جسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ اس کا مسجد نبوی سے 3.7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ مدینہ میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد مرتبہ یہاں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت یہ جگہ مدینہ میں شامل ہے اور یہاں کافی شاندار مسجد قبا موجود ہے۔ احد پہاڑ۔ مدینہ منورہ کے شمالی جانب ایک پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ موجودہ زمانے میں مدینہ کی آبادی اس پہاڑ تک پہنچ گئی ہے اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ احد پہاڑ کی لمبائی مشرق سے مغرب کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر ہے اور اس کا رنگ سرخی مائل ہے۔ اس وقت احد کے جنوب میں غزوہ احد کے شہداء کی قبریں ہیں، جن سے کچھ پیچھے پہاڑی پر وہ غار اور مقام ہے جہاں صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد پناہ لی۔ شہداء کی قبروں سے پہلے وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ اس کو جبل الرماح اور جبل عینین بھی کہتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں اس وقت ایک عالی شان مسجد تعمیر ہے۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔